رات کی خاموشی، بصرہ کی گلیاں سنسان، ایک کمزور سی عورت، ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ اور دوسری طرف آگ کی مشعل۔ وہ کہتی ہے، اے اللہ، اگر میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، اور اگر جہنم کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں ڈال دے۔ یہ کون عورت تھی؟ کیا واقعی کوئی انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جہاں عبادت صرف اللہ کی محبت کے لیے ہو؟ یہ کہانی ہے ایک ایسی عظیم خاتون کی جس نے عبادت کو خوف اور لالچ سے نکال کر خالص محبت میں بدل دیا۔ یہ داستان ہے حضرت رابعہ بصری کی، جو اسلامی تاریخ کی سب سے عظیم صوفیہ اور زاہد خواتین میں شمار ہوتی ہیں۔ ان کی زندگی غربت، آزمائش اور تنہائی سے بھری ہوئی تھی، مگر اسی زندگی نے انہیں اللہ کے قریب کر دیا۔ حضرت رابعہ بصری نہ صرف عبادت گزار تھیں، بلکہ انہوں نے اللہ کی محبت کا ایسا تصور پیش کیا جو آج بھی دلوں کو ہلا دیتا ہے۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل عبادت کیا ہے اور بندہ اپنے رب سے کیسا تعلق قائم کرے۔ بصرہ 8ویں صدی کا ایک شہر۔ یہیں ایک غریب گھرانے میں ایک بچی پیدا ہوئی، چوتھی بیٹی، اس لیے اس کا نام رکھا گیا رابعہ۔ گھر میں غربت اتنی تھی کہ کبھی چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہ ہوتا، مگر والد ایک نیک انسان تھے اور یہی نیکی اس بچی کی زندگی میں نور بن گئی۔ پھر ایک دن مصیبت نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ والدین کا انتقال ہو گیا اور رابعہ تنہا رہ گئیں۔ قحط پڑا، حالات خراب ہوئے اور ایک دن وہ اغوا کر لی گئیں۔ انہیں غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ ایک معصوم بچی، اب ایک غلام، مگر یہ وہ لمحہ تھا جہاں دنیا ختم اور اللہ کا سفر شروع ہوا۔ رات کا وقت ہے، سب سو چکے ہیں، مگر رابعہ جاگ رہی ہیں۔ وہ سجدے میں گرتی ہیں اور روتے ہوئے کہتی ہیں، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میرا دل تجھ سے ملنے کے لیے بے قرار ہے، مگر میں مجبور ہوں، میں غلام ہوں۔ ان کی یہ دعائیں آسمانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ ایک رات ان کے مالک نے عجیب منظر دیکھا۔ رابعہ سجدے میں تھیں اور ان کے سر کے اوپر نور چمک رہا تھا۔ مالک حیران رہ گیا، یہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ اگلے ہی دن اس نے انہیں آزاد کر دیا۔ آزادی مل گئی، مگر رابعہ نے دنیا کو نہیں چنا، انہوں نے اللہ کو چن لیا۔ اب رابعہ بصری کا ایک ہی مقصد تھا، صرف اللہ کی عبادت۔ وہ نہ شادی کی خواہش رکھتی تھیں، نہ دنیا کی آسائشوں کی۔ ان کا دل صرف اللہ کے لیے دھڑکتا تھا۔ لوگ ان کے پاس آتے، سوال کرتے، وہ سادہ مگر گہری باتیں کرتی۔ ایک شخص نے پوچھا، کیا تم شیطان سے نفرت کرتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میری محبت اللہ سے اتنی زیادہ ہے کہ مجھے کسی اور سے نفرت کا وقت ہی نہیں۔ یہ جواب صرف الفاظ نہیں تھا، یہ ایک مقام تھا، ایک کیفیت تھی۔ وہ راتوں کو عبادت میں گزارتی تھیں اور دن میں خاموشی سے اللہ کو یاد کرتی تھیں۔ ایک دن لوگوں نے دیکھا رابعہ ہاتھ میں آگ اور پانی لے کر جا رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں جنت کو جلانا چاہتی ہوں اور جہنم کو بجھانا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ صرف اللہ کے لیے عبادت کریں، نہ جنت کے لالچ میں، نہ جہنم کے خوف سے۔ یہ الفاظ سن کر لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ یہ ایک نئی سوچ تھی۔ رابعہ نے عبادت کو ایک نئی سطح پر پہنچا دیا تھا، خالص محبت کی سطح پر۔ ان کی زندگی میں کوئی ظاہری شان و شوکت نہیں تھی، مگر روحانی عظمت بے مثال تھی۔ زندگی کے آخری دن رابعہ شدید بیماری میں مبتلا تھیں۔ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا، دعا کریں کہ اللہ آپ کو شفا دے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس فیصلے کو بدلنے کی دعا کروں جو میرے رب نے میرے لیے کیا ہے؟ پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اے اللہ، میں نے دنیا میں تجھے صرف تیرے لیے چاہا، اب مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ یہ الفاظ، یہ کیفیت، یہ محبت، اور پھر خاموشی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، مگر ایک ایسا سبق چھوڑ گئیں جو قیامت تک زندہ رہے گا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ ہم اکثر عبادت کرتے ہیں، مگر ہمارے دل میں نیت کیا ہوتی ہے؟ جنت یا جہنم کا خوف؟ رابعہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ اصل عبادت وہ ہے جو صرف اللہ کی محبت میں ہو۔ آج کے دور میں جہاں ہر چیز فائدے اور نقصان سے ناپی جاتی ہے، وہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق تجارت نہیں، محبت ہے۔
अगर हम अपनी इबादत को खालिस कर लें, अपनी नीयत को साफ कर लें, तो शायद हम भी अल्लाह के करीब हो सकते हैं। एक सवाल अपने दिल से पूछें, क्या हम अल्लाह को सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो अल्लाह है,